باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم سر نشین مہوشاں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا خراج بشکل درود پیش کر لینے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق استاذ العلماء خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب قبلہ مصباحی اور ساتھ ہی ساتھ گرامی قدر شیخ طریقت علی جناب ڈاکٹر شاکر علی رحمانی نعمانی صاحب، دیگر حاضرین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، گزشتہ سال تصوف کی مبادیات اور تصوف کے ثبوت پر مختصر طور پر قرآن و حدیث سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی تھی۔ چونکہ وقت آپ سبھی حضرات کو بھی معلوم ہے کہ تقریباً 9:30 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اب اس بات سے بے فکر رہیں، انشاءاللہ وقت کے اندر گفتگو ختم کرنے کی مکمل طور پر کوشش کروں گا۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی آج غار ثور میں۔ آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، آج نعمت عظمیٰ بٹے گی غار ثور میں۔ اور تین دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہیں، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیزان ملت، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیرے خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور کہتے ہیں یہ عقل جو مہو پروین کا کھیلتی ہے شکار، یہ عقل جو مہو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان ملت، تصوف کے تعلق سے یہ بنیادی بات گزشتہ سال کے درس سے آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہو گئی ہوگی کہ تصوف اتنی اہمیتوں کا حامل ہے کہ ہر دور میں تصوف پر شبخون مارنے کی ناپاک، نامراد اور نامکمل کوشش ہر دور میں کی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ باطل کو فروغ اور
باطل کی تبلیغ اور ترویج اسی وقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کے درمیان سے تصوف کا فقدان ہو جائے، جب لوگوں کے درمیان سے روحانیت ناپید ہو جائے، تبھی تو باطل کا اور تبھی تو دنیا داری کا فروغ ہوگا۔ اور اگر جب روحانیت جب تک باقی رہے گی، جب تک للہیت باقی رہے گی، جب تک بندے کے اندر اصلاح کا جذبہ باقی رہے گا، اس وقت تک یہ باطل طاقتیں فروغ نہیں پا سکتی۔ عزیزان ملت، آپ تاریخ کا جائزہ لیں، بلکہ باضابطہ طور پر آج تو مارکیٹ میں لٹریچر موجود ہے کہ کیا کیا لوگ جتن نہیں کر رہے، کیا کیا لوگ سازشیں نہیں رچ رہے تصوف کے خاتمے کے لیے، روحانیت کے خاتمے کے لیے۔ بلکہ آپ آج کل کی تحقیقیں اور ریسرچ اٹھا کر کے دیکھیں، آج کی تحقیقیں یہ کہتی ہیں کہ یہ دنیا بھر کے اندر جو لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کی مہاماری پھیلائی جا رہی ہے اور ہر طرف لوگوں کو عبادات سے جو روکا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب انفرادی طور پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحمت الہی کا نزول ہو ہی، مگر جب اجتماع میں ذکر الہی کرتا ہے، جب کسی اجتماع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس اجتماع کے اندر اگر 100 لوگ شریک ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو بندہ ضرور ہوگا کہ خداوند قدوس اس کے وسیلے میں دیگر افراد پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت، آپ دیکھیں اجتماعیت کے ساتھ عبادات کی اس روح کو توڑنے کی اور اجتماعیت کے ساتھ عبادات کے کرنے کی جو یہ گڑی کو توڑا جا رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں روحانیت کو کمزور کرنے کے لیے اور ہماری روحانیت کو پسماندہ کرنے کے لیے یہ ساری نئے طریقے سے کوششیں بہر خیر کی جا رہی ہیں۔ اور میرے عزیز، ہم میں کا ہر فرد جو بھی دجال کے حوالے سے کچھ باتیں جانتا ہے، وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خروج اور دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کا تذکرہ چھوڑ چکے ہوں گے، جب لوگ اسے بھلا چکے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہم بزرگان دین کی جوتیاں سیدھی کرنے والے لوگ، ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ دجال کے فتنے سے بچ کون سکتا ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ روحانیت خداوندی اور معرفت خداوندی کا حصول ہے، جس سے ایک مرتبہ خداوند قدوس کی معرفت حاصل ہو جائے پھر اس کے لیے دجال کے فتنے کے اندر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت، اسی بنیادی وجہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی برابر دعائیں کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے باضابطہ تعلیم دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت تمہارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ عزیزان ملت، بتانا بہت خیر یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہمیں تو بس اس بات سے سروکار ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے پرورش پائیں گے، ہمارے بچے کیسے تعلیم و تربیت حاصل کریں گے، ہمارے گھر کا ماحول کیسے خوشگوار اور خوشحال ہوگا۔ عزیزان ملت، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ اتنا بڑا فتنہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ابتدائی آفرین سے لے کر کے صبح قیامت تک دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، اس فتنے سے بچنے کے ہم نے کیا طریقے استعمال کیے، اس فتنے سے بچنے کا کیا ہم نے لائحہ عمل تیار کیا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی غور و فکر کا مرحلہ ہے۔ بہر خیر میرے عزیز، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ روحانیت کو کمزور کرنے کے لیے، روحانیت کے اس عظیم ذخیرے کو، اس روحانیت کو رہبانیت کے ساتھ جڑنے کے لیے ہر دور میں یہودی سازشیں ہوتی رہی۔ یہ یہودی سازشیں کبھی فری مشنری کے نام سے، کبھی کسی دوسرے نام سے، کبھی صہیونیت کے نام سے، کبھی کسی دوسرے نام سے، یہ برابر جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں،
کہ یہ روحانیت نہیں بلکہ یہ رہبانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے یہاں ربانیت ہے، ہمارے یہاں وہ روحانیت ہے جو روحانیت دنیا کے اندر رہ کر کے کی جاتی ہے۔ اور ہمارے نقشبندیہ کے خصائص میں سے ہے خلوت در انجمن، کہ ہم بھیڑ میں رہ کر کے بھی تنہائی حاصل کر لیتے ہیں، بھیڑ میں رہ کر کے بھی، مجمع میں رہ کر کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ایک لمحہ کے لیے نہیں ہوتے عزیزان ملت۔ تو اسی چیز کے حوالے سے تصوف کا فروغ اور تصوف کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کو گزار کر لوں کہ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث شریف ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور عبادت کے لائق ذات پروردگار عالم کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کی تعلیم دینے کے بعد پھر جبریل امین نے سوال کیا کہ رسول اللہ فرمائیں اسلام کیا ہے؟ جبریل امین سے کہ اس سوال پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو نمازوں کو قائم کرے، رمضان شریف کی روزے رکھے، مال و دولت ہونے پر زکوٰۃ کرے، استطاعت ہونے پر حج کرے۔ عزیزان محترم، اسلام اور ایمان کی اس تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد اب جبریل امین اسی ضمن میں ایک تیسرا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس طرح کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس طرح کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی تو اتنا خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت، وقت زیادہ نہیں، میں مختصر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس حدیث شریف میں خاص طور پر دو جملہ ہے۔ پہلی تعلیم حضور کی کیا ہے؟ احسان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے، تیرے اندر یہ صفت پیدا نہ ہونے پائے، تو پھر تو یہ خیال تو ضرور کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اگر میں کہوں تو صوفیاء کرام اپنے یہاں دو اصطلاح، دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، ایک کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ بندے کا اس مقام پر پہنچ جانا کہ اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں ہمیشہ یہ خیال جمانے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی کو مقام مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور بندہ ہر لمحہ خداوند قدوس کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہے، خداوند قدوس کی تجلیات کو اپنے دامن میں ہمیشہ سمیٹتا رہے، اسی کو مقام مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو یہ باضابطہ طور پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث شریف کے اندر تین باتیں خاص طور پر جو میری موضوع بحث ہے، یہ تین باتیں آپ دھیان دیں۔ پہلی بات ایمان کے تعلق سے تھی، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ہاں اللہ کی کتابوں پر اور فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان لانا، ساری ایمانیات سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان سب کو اللہ کے رسول نے ایمان کے باب میں بیان فرما دیا۔ اب اس ایمان کے تعلق سے اس کی تفصیلات الگ کرنے کے لیے باضابطہ طور پر ایک علم کی بنیاد رکھی گئی جس کو علم العقائد کہا جاتا ہے۔ اور جب اسی علم العقائد کے اوپر شب خون مارے جانے لگے، اسی علم العقائد کے اوپر جب لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے ہر دور میں فتنے بپا کر دیے، کبھی معتزلہ کا فتنہ اٹھا، کبھی خلق قرآن والوں کا مسئلہ اٹھا، اس طریقے سے بہت سارے فتنے اس سر اٹھانے لگے، تو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے باضابطہ طور پر ایک فن کی بنیاد رکھی گئی جسے علم الکلام کہا جاتا ہے۔ علم العقائد اور علم الکلام، ان دو علوم کی بنیاد باضابطہ طور پر اس طریقے سے رکھی گئی۔ تو
تو عزیزان ملت، حضور نے جو ایمان کی تعلیم دی، اسی ایمان کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اور اسی ایمانیات پر ہونے والے حملے سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے باضابطہ طور پر ایک فن کا ایجاد ہوا، جسے علم العقائد بھی کہا جاتا ہے، علم الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب اس ایمانیات کی بحث کو سمجھنے کے لیے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے باضابطہ طور پر علم کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، تو پھر اس احسان کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، اس احسان کی تفصیلات کو، اس کے اجمالات کو سمجھنے کے لیے باضابطہ طور پر علم تصوف کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس میں کسی کا اعتراض کیوں کر ہے؟ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کی تعلیم دی، جسے اسلام کی تعلیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، اس کا تعلق اسلامیات کے ساتھ ہے۔ اب نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز میں واجبات کیا کیا ہے؟ نماز کن بنیاد پر فاسد ہو جاتی ہے، کن بنیاد پر واجب الاعادہ ہوتی ہے، طہارت کے مسائل کیا ہیں، حدث اصغر کیا ہے، حدث اکبر کیا ہے، نکاح کس بنیاد پر، کن شرائط پر نکاح منعقد ہوتا ہے، نکاح کے فاسد کرنے اور نکاح کے فسخ اور فسخ کا حق کسے حاصل ہے، ان سارے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے باضابطہ طور پر ایک علم کی بنیاد رکھی گئی، جسے علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی علم الفقہ کو جزئیات کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے باضابطہ طور پر علم اصول الفقہ کی بنیاد رکھی گئی۔ کسی کا کوئی اعتراض نہیں؟ حضور نے تعلیم کیا دی تھی؟ اسلام کی تعلیم دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ اسلام کی تعلیم دی، مگر باضابطہ طور پر اس اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ایک علم فقہ اور علم اصول الفقہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں کسی کا اعتراض نہیں۔ عزیزان ملت، اسی طور پر علم تصوف کی بنیاد علم احسان، اللہ کے رسول نے جو یہ احسان کی تعلیم دی کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے تو یہ ضرور خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اور آپ پورا اسلام اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، پورا اسلام اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، اسلام ہم سے ہر معاملے کے اندر حسن کا تعلیم ہے، اور اسلام ہم سے حسن کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام ہم سے ہر عمل کے اندر، ہر عقیدے اور نظریے کے اندر حسن کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر، آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ ہر معاملات کے اندر، ہر